السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کاشف جوید اور آج میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح نسل انسانی کی تاریخ مختلف سماجی نظاموں اور معروضی صورتحال کے مختلف کرداروں پر محیط ہے۔ ایسے تاریخ ساز واقعات جن میں جنگیں ہوئی، انقلابات بھی آئے اور ہولناک رد انقلابات بھی آئے، اس میں یہ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، ان تاریخی ادوار کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ 1917 کا انقلاب روس ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس نے کئی دہائیوں تک دنیا بھر میں انقلابات کو جنم دیا۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد نو آبادیاتی انقلابات پھوٹ پڑے اور رومی سلطنت کے انہدام کے بعد کی سب سے بڑی تحریکیں اور ہل کے رہ گئی، اور فروری 1979 میں جب آخری سوویت فوجی دریائے آمو پار کر کے افغانستان سے واپس سوویت یونین میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت امریکی سامراج کے سرکردہ دانشور اور نظریہ دان فرانسس فوکویاما نے ایک جشن بھرے انداز میں سوشلزم کے اوپر تنقید کی اور یہ دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے یہ سوشلزم کا نظریہ ختم ہو گیا، آج کے بعد تاریخ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 1917 کے بالشوک انقلاب کے قائدین ولادیمیر لینن اور لیون ٹراٹسکی نے سوویت یونین کی ممکنہ ٹوٹ پھوٹ کی وجوہات خود لکھ کر دنیا کے سامنے واضح کر دی تھی۔ لینن نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر سوشلسٹ انقلاب ایک ملک میں قید رہا اور یورپ کے ترقی یافتہ ترین صنعتی اور ٹیکنالوجی والے ممالک میں، جن میں جرمنی اس وقت سرفہرست تھا، فرانس تھا، بیلجیم تھا اور انگلینڈ وغیرہ تھا، اگر یہ انقلاب وہاں تک نہیں پھیلتا تو جلد یا بدیر اس کی موت وہ واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹراٹسکی نے اپنی شور آفاق کتاب انقلاب سے غداری میں سائنسی بنیادوں پر وہ وجوہات بیان کی تھی جو انقلاب کی زوال پذیری کا باعث بن سکتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری طرف بالشوک انقلاب کے بعد کی 7 دہائیوں تک مغربی سامراج کے دانشور کسی بھی بڑی شان و شوکت والی یونیورسٹی کی تحقیق یا پی ایچ ڈی تھیسس میں ایسی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1928 کے بعد بالعموم اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بالخصوص سوویت یونین میں منصوبہ بند معیشت جس رفتار سے ترقی کر رہی تھی، اس کے پیش نظر امریکی سامراج کے لیے سنجیدہ پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ صدی کے اواخر تک سوویت یونین امریکہ کو بچھاڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ بہرحال افسر شاہانہ بد انتظامیوں کی وجہ سے 1970 میں سوویت معیشت جمود کا شکار ہونے لگی۔ فوکویاما نے 1999 کے بعد جو تھیسس دیا تھا، اس کا عنوان تھا تاریخ کا اختتام، یعنی کہ اینڈ آف ہسٹری۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اس سے بیشتر 1978 کے بعد چین میں سرمایہ داری کی دوبارہ استواری کے رد انقلابی عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ واقعات ایک عہد کے اختتام اور نئے رجوعی عہد کے آغاز کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں 1980 کی دہائی کے 2 مزید واقعات اہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1984 میں امریکہ میں ایئر ٹریفک کنٹرولز کی ہڑتال کی ناکامی، اور اسی دوران برطانیہ میں کانکی کے محنت کشوں کی عظیم ہڑتال پر مارگریٹ تھیچر کی حکومت کی جارحیت، جس سے بعد ازاں برطانیہ میں پوری کانکی کی صنعت ہی برباد ہو گئی۔ ان پے در پے انقلابی واقعات اور پوری دنیا میں نیو لبرل جو سرمایہ داری کی یلغار کے ماحول میں فوکویاما کی تاریخ کے خاتمے کے نظریے کے آگے بائیں بازو کے بڑے بڑے دانشوروں اور نظریہ دان بھی ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ بہت سے ماسکو اور بیجنگ نواز کمیونسٹوں نے اپنے قبلے ڈھیر ہوتے دیکھ کر سرمایہ داری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تاریخ کے اختتام کا عملی طور پہ مطلب یہ تھا کہ سوشلزم اور مارکسزم مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں اور اب سرمایہ داری ہی نسل انسانی کا حتمی اور آخری مقدر ہے۔ جارج بش سینئر نے نئے عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر حکومت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے زہریلے فریب سے وحشیانہ نجکاری شروع کی گئی۔ ہندوستان میں کانگریس کی حکومت نے ریاستی سرمایہ داری کو ترک کر کے منڈی کو سامراجی ادارہ داریوں کے لیے کھولنا شروع کر دیا، اور پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے بنیادی سوشلسٹ منشور سے انحراف کا آغاز کیا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی پارٹی اپنی سیاست کا آغاز بائیں بازو سے کرتی ہے وہ الٹیمیٹلی دائیں بازو میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی زندہ مثال پیپلز پارٹی ہے۔ آگے پورے یورپ میں حکومتوں نے سوشل ڈیموکریسی کی فلاحی ریاست کو خیر آباد کہہ کر تعلیم اور علاج جیسی بنیادی ضروریات کی نجکاری کا آغاز کیا۔ جدید شکلوں میں نہ صرف ہندو، عیسائی اور یہودی بنیاد پرستی بلکہ اسلامی بنیاد پرستی کا تیز ابھار بھی اس صورتحال میں سامنے آیا، جس کی زندہ مثال آج کے زمانے میں آپ مودی کے انڈیا میں اور ٹرمپ کے امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔
آج سوویت یونین کے انہدام کو 27-28 سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں جس قدر بربادیاں دنیا بھر کے عام انسانوں نے دیکھی ہیں، اس کی مثال ماضی میں ہمیں بالکل بھی ایسی نہیں ملتی، جہاں صرف 42 افراد کے پاس دنیا کے تقریباً 5 ارب انسانوں سے زیادہ دولت ہے، اور انسانوں کے وسیع اکثریت کی زندگیوں کو عذاب کہیں زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جنگ ہو یا خانہ جنگی ہو، دہشت گردی ہو، معاشی جارحیت ہو، اس نے پورے معاشرے کو تخت و تاراج کر کے رکھ دیا اور کئی ریاستیں ٹوٹ کر بکھر چکی ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ کرونا وائرس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 میں دنیا کس طرح سے اس سرمایہ دار طبقے نے قید کر کے رکھ دی۔ آپ اگر مثال لیں، شام اور عراق سے لے کر لیبیا اور یمن تک انارکی اور خون ریزی کا راج ہے، لیکن پھر بھی یہ رٹ لگائی جاتی ہے کہ سوشلزم ناکام ہو چکا ہے، مارکسزم متورک ہو چکا ہے۔ سرمایہ داری کو ٹھیک کرنے کے لیے اصلاحات کا راگ تو الاپا جاتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس نظام پر بات کرنا ممنوع بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں لبرل اور سیکولر دانشوروں سے لے کر بنیاد پرستوں اور ملاؤں تک سب فوکویاما کے چیلے بن چکے ہیں۔ ویسے اگر سوشلزم ابدی موت مر چکا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کی بار بار موت کا اعلان کرنے کی آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ سوویت یونین کے 28 سال کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تقریر میں سوشلزم کی بار بار مذمت کی ضرورت کیوں محسوس کر رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے جو دانشور ہیں یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ بس اب تو چند روز کی بات ہے کہ سوشلزم اور مارکسزم کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے۔ سامراجی حکمرانوں اور مغربی یونیورسٹیوں کے جن سکالرز کی پیروی ہمارے مذہبی اور لبرل دانشور کرتے ہیں، ان کے سوشلزم سے یہ خوف کے سبب نہیں ہے۔ مارکس کی زندگی میں صرف ایک پرولتاریہ انقلاب فتح یاب ہوا، جس کو ہم پیرس کمیون کے نام سے جانتے ہیں، جب تاریخ میں پہلی مرتبہ محنت کشوں نے 70 دن کے لیے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ اس انقلاب کو خون میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے بعد 12 سال مارکس نے سوشلزم اور کمیونزم کے نظریات کو لایا عمل کو مزید نکھارنے اور ان کو وسعت دینے میں گزار دیے۔ سوویت یونین بھی 70 سال بعد ٹوٹ گیا، لیکن کیا مارکسزم کا نظریہ غلط ثابت ہو گیا؟ کیا اتصال، طبقاتی تفریق اور کشمکش ہی ختم ہو چکی ہے؟ فوکویاما کے پیروکار در حقیقت سرمایہ داری کی اپنی بربادی اور تاریخ کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ معاشروں کو بدلنے والے انقلابات برپا کرنے کے لیے سوچ اور فکر کی بے باکی اور تاریخی وسعت درکار ہوتی ہے۔ تنگ نظر شعور، چھوٹی سوچ اور سطحی فکر صرف وقتی کیفیات اور ظاہرے تک محدود ہوتی ہے۔ اگر تاریخی ارتقاء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نسل انسانی کی تاریخ میں دہائیاں بھی چند لمحات کی طرح ہوتی ہیں۔ انسانوں کی زندگیاں بھی بہت مختصر ہوتی ہیں، لیکن جب تک کسی معاشرے میں طبقات موجود رہیں گے